نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آج کی گفتگو اس حوالے سے ہے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو، یہاں تک کہ بیماریوں کو، لاچاریوں کو اللہ کی طرف سے بہت بڑی تکلیف سمجھتے ہیں اور پھر ناگواری کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھار تو بہت سارے لوگوں سے بے صبری کا مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے، صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے، جبکہ ایسے موقع پر تو اہل ایمان کی قرآن و سنت کی روشنی میں جو تعریف کی گئی ہے، جو وصف بیان کیا گیا، جو علامت بیان کی گئی، وہ یہ ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ تو صبر کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے تو یہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ صبر کرے انسان تکلیف کے موقع پر تو انسان کو اجر ملتا ہے، اور اگر بے صبری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دے، واویلا مچائے اور اپنا دکھ درد دوسروں کو بیان کرنا شروع کر دے، یا رب ذوالجلال کی ناشکری کرنا شروع کر دے، اس کی نعمتوں کی ناقدری کرنا شروع کر دے، تو ایسی صورت میں پھر اجر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تکلیف پر صبر کرے تو اجر ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، درجے بلند ہوتے ہیں، رب ذوالجلال فرشتوں کے سامنے اس بندے پر فخر کرتا ہے۔ لیکن جب بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے اور جزا فضا کرتا ہے، واویلا مچاتا ہے، شکوہ اور شکایت کرتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر انسان سے اس تکلیف پر جو ملنے والا اجر ہوتا ہے وہ چھین لیا جاتا ہے اور وہ سلب کر لیا جاتا ہے۔ بخار جیسی تکلیف کو لوگ برداشت نہیں کرتے اور کراہتے ہوئے الٹے سیدھے کفریہ کلمات بعض دفعہ انسان کی زبان سے ناگواری اور بے چینی کے عالم کے اندر نکل جاتے ہیں، جبکہ صبر کرنا چاہیے اور حال دہائی کے بجائے انسان جو ہے وہ کوئی کلمہ شکر یا اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف کا کلمہ اپنی زبان سے ادا کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل علی ام السائب او ام المسیب، حضرت ام سائب کے پاس حضور تشریف لائے یا ام مسیب تھیں، یہ راوی کا شک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شک ہے کہ حضور ان دونوں میں سے کسی ایک صاحبہ کے پاس تشریف لائے، یعنی صحابیہ کے پاس، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابیاں تھیں، ان صحابیات میں سے کوئی ایک صحابیہ ام سائب نام کی یا ام مسیب بیمار ہو گئیں، ان کو بخار تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے۔ آپ جب آئے تو آپ نے فرمایا ما لک یا ام السائب، تجھے کیا ہوا اے ام سائب، یا آپ نے فرمایا یا ام المسیب، تو ظفر فینا، تم تو کانپ رہی ہو۔ جب بخار چڑھتا ہے انسان کو تو بسا اوقات کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ ام سائب یا ام مسیب کو جو بخار ہوا تھا وہ سردی والا بخار تھا اور کپ کپی اور لرزہ طاری تھا ان کے بدن پر، تو آپ نے فرمایا تو زفزفینا، کیا تم کانپ رہی ہو؟ یعنی بخار کی شدت اس قدر ہے کہ وہ کانپ رہی تھیں۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا قالت الحما لا بارک اللہ فیہا، یا رسول اللہ بخار بڑا شدید ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہ دے۔ یہ کلمہ انہوں نے کہہ دیا، اور یہ یقیناً کلمہ بے صبری کا تھا، لا بارک اللہ فیہا، یہ بات کہی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی بات کو پسند نہ کیا۔ آپ نے فرمایا لا تسب الحما، بخار کو برا بھلا مت کہو،
یہ بخار بظاہر تمہارے لیے تکلیف دہ ہے، مگر تمہیں کیا خبر کہ اس پر تمہارا فائدہ کتنا ہوا ہے، تمہیں اجر کتنا مل رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بخار آنے کے نتیجے میں جو فوائد ملتے ہیں انسان کو وہ بیان کیے۔ حضور نے فرمایا تم برا بھلا تو کہہ رہی ہو، لیکن یہ تو دیکھو فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ۔ فرمایا بخار تو اولاد آدم کے گناہوں کو اس طرح لے جاتا ہے، بہا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، کما یذہب الکیر خبث الحدید، فرمایا جیسے کہ لوہے پر لگے ہوئے زنگ اور میل کو لوہار کی بٹھی جو ہے وہ زائل کر دیتی ہے۔ لوہے کے ساتھ لگے ہوئے زنگ کو، کچرے کو، کھوٹ کو دور کر دیتی ہے بٹھی۔ تو فرمایا اس طریقے سے انسان کے ساتھ جو گناہ ہوتے ہیں، جب گناہوں کی آلودگی ہوتی ہے، جب بخار آتا ہے تو انسان کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے کہ لوہے کے ساتھ لگا ہوا زنگ ہو، لوہے کے ساتھ لگا ہوا میل ہو تو آگ اس کو دور کر دیتی ہے اور بٹھی اس کو زائل کر دیتی ہے۔ اس طریقے سے انسان گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ کسی بھی تکلیف کو انسان اللہ کی طرف سے آزمائش بے شک سمجھے، لیکن بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، اس لیے کہ اس کو اس تکلیف کے بدلے میں اجر مل رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ گناہ گار ہوتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، معاف ہو رہے ہوتے ہیں، اور اگر پہلے سے نیکوکار ہوتا ہے تو اس کے درجے بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔